نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ سورۃ الواقعہ کا تیسرا اور آخری رکوع، وہ جو عکسی ترتیب میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ میں مرر امیج کا ریلیشن شپ ہے ترتیب مضامین کے اعتبار سے، تو سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات میں جو مضمون آیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس کا نتیجہ میں نے نکال کر دکھایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ مضمون اب یہاں 8 آیات میں آ رہا ہے، اور اس پر ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایک اعتبار سے جسے میں آج عنوان دے رہا ہوں سلوک قرآنی، یہ 4 صورتوں میں یہ سلوک قرآنی جو ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ سورۃ النجم سے شروع ہوا، سورہ رحمان اور سورہ قمر سے ہوتا ہوا سورہ واقعہ پر۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں ستاروں کے ڈوبنے کی مقامات کی، جہاں ستارے گرتے ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہوتا، یعنی تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ من جملہ ان آیات کے ہے کہ جس کے بارے میں ہم سورہ حامی میں سجدہ میں پڑھ چکے ہیں، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ابھی تو ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں۔ آج ہم جسے جانتے ہیں ایسٹرونومی میں بلیک ہولز کے نام سے، اس کائنات میں جا بجا ایسے بلیک ہولز ہیں، ایسے ٹنلز ہیں کہ جن کے قریب سے کوئی شے گزر جائے تو اس کے اندر گزر کر وہ فنا ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت مقبرے ہیں، پرانی گیلیکسیز جو ختم ہو گئیں اور سکڑ کر دوبارہ انہوں نے پھر ایک نقطے کی شکل اختیار کر لی، اور وہ بلیک ہولز کی شکل میں اب اس کائنات کے اندر جا بجا موجود ہے۔ یہ ہے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ۔ اب ظاہر بات ہے، اب دیکھیے گا کہ میں نے کہا 4 سورتوں کا ایک تعلق ہے، اس لیے کہ سورۃ النجم شروع ہوئی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جبکہ وہ گرتا ہے، جبکہ وہ ڈوبتا ہے، اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے یہاں آ کر سورہ واقعہ میں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، تو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے یا گرنے کے مقامات کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو تو حقیقتاً یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اب قسم کس چیز پر ہے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ قرآن ہے بہت باعزت، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت، فی کتاب مکنون، اور یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل قرآن تو وہاں ہے، وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، یہ تو ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے اصل قرآن، تمہارے پاس تو نقلیں ہیں،
کسی نے آرٹ پیپر پر نقل اتار لی ہے، کسی نے سادہ پیپر پر اتار لی ہے، کسی نے جو حضور کے زمانے میں اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کپڑے پہ لکھا ہوا، یہ سب نقول ہے۔ اصل قرآن تو ہمارے پاس ہے۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، آخری پارے میں جا کے پھر آئے گی یہ بات۔ اور یہ کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ تو لوح محفوظ میں ہے، اصل قرآن تو وہ ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب ہے وہ، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر وہ جو نہایت پاک ہیں، فرشتے ہیں۔ وہی جو ابھی میں نے آیات آپ کو سنائی، بایدی سفرۃ کرام بررہ، صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ کتاب، وہ چھوتے ہیں اس کو۔ اور یہاں پہ اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے جو ہمارے فقہا نے نکال لیا ہے کہ بغیر وضو کے طہارت کے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ثانوی شیشہ ہے، اصل بات جو ہے وہ کچھ اور کہی جا رہی ہے، اس کو چھو ہی نہیں سکتے۔ اور اس کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ آپ لاکھ پڑھتے رہیں، اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ کا تزکیہ نہ ہو گیا ہو، جب تک کہ اندر سے پاک نہ ہو گئے ہوں، آپ قرآن کی روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ چھلکوں میں گئیں گے، وہ جو کہا مولانا روم نے، ماذ قرآن مغز ہا برداشتے استخاں پیشے سگا انداختے، ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ لے لیا ہے اور ہڈیاں کتوں میں ڈال دیے، وہ لڑتے ہیں اس کے اوپر۔ وہ ہڈیاں جو ہیں وہ مسائل علمی ہیں، کلامی ہیں، فلاں ہیں، اس پہ مولوی لڑ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ اصل جو مغز ہے قرآن کا وہ تو ہم نے نکال لیا۔ وہ مغز جو ہے قرآن کا، اس تک پہنچنے کے لیے اپنا اندر پاک ہونا ضروری ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، اور یہ اتارا جانا ہے اس کا رب العالمین کی طرف سے۔ اب آئی ہے وہ کانٹے کی بات، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس اتنی عظیم نعمت کے ساتھ تمہاری یہ سہل انداری ہے، یہ سستی ہے، یہ بے اعتنائی ہے، یہ عدم التفات ہے؟ اسے پڑھتے نہیں، اسے سمجھتے نہیں، اسے حرز جاں نہیں بناتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے، اس میں غوطہ زنی نہیں کرتے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، مداہنت کر رہے ہو، تساہل سے کام لے رہے ہو، عدم التفات کا معاملہ کر رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ یہ جھٹلانا جو ہے چاہے لفظ نہیں ہے، ہم نہیں جھٹلاتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں، اللہ کا کلام ہے، عمل تو جھٹلا رہے ہیں۔ پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، عمل کرنا نہیں، اسے امام بنانا نہیں تو جھٹلانا ہو گیا۔ جھٹلانا کسے کہتے ہیں؟ یہود نے کیا کیا تھا؟ تورات کو کبھی جھٹلایا نہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا، ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ اب بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے جھٹلایا اللہ کی آیت۔ جھٹلایا کون سا؟ تورات کو انہوں نے جھٹلایا، یہ اللہ کی کتاب نہیں۔ جھٹلانا ہے عملاً، ایک تکذیب قولی ہے، تکذیب عملی، عمل سے جھٹلا رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، رکھو اپنے گھر میں۔ ہمارا تو اپنا جو ہے ضابطۂ فوجداری ہے، ضابطۂ دیوانی ہے، ہمارا اپنا دستور ہے پاکستان کا، ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہمارا اپنا بینکنگ لا ہے، اس کو رکھو بند کر کے کہیں۔ تو یہ تکذیب ہے کہ تصدیق ہے؟ یہ کلائمیکس ہے اس سلوک قرآنی کا۔ ذرا ایک نظر ڈال دیجئے سورۃ النجم میں شروع میں کیا بات کہی گئی۔ دیکھو لوگو، تمہارے یہ صاحب جو ہے محمد، یہ کہیں بھٹکے نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہوئے، ان پر وحی آ رہی ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ان پر کوئی جن آ گیا ہے، کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اس وحی کی جو اولین دو راوی ہیں ان کی ملاقات سے ثابت کر دی، دو مرتبہ ان کی ملاقات حضور نے جبرائیل کو ان کی ملک کی شکل میں دیکھا ہے، اور اس وحی کا لانے والا وہ فرشتہ ہے شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ تو اب یہ یہاں سے شروع ہو گیا اور ختم کہاں ہوئی تھی سورۃ النجم؟ افمن ھذا الحدیث انتم تعجبون، تم اس حدیث کے بارے میں تعجب کر رہے ہو؟
یہ قرآن بھی حدیث ہے، یہ حدیث اللہ ہے۔ حدیث ہم کہتے ہیں حدیث محمد، حدیث نبوی، یہ حدیث اللہ کی حدیث ہے۔ حضور کی حدیث کا پہلا راوی صحابی ہوگا، پھر کوئی تابعی ہوگا، اور اللہ کی حدیث کے پہلے راوی جبرائیل ہے، دوسرے راوی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہے۔ افمن ھذا الحدیث انتم تعجبون وتضحکون ولا تبکون، ہنس رہے ہو، روتے بھی ہو، وانتم صامدون، تم خوش فیلیاں کر رہے ہو، کھلاڑیاں کر رہے ہو۔ نہیں، تمہیں چاہیے سجدہ کرو اور اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اگلی سورت قمر میں 4 دفعہ فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن جو ہم نے محمد پر وحی کے ذریعے نازل کیا، جو وہ لے کر آیا، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وروح القدس وروح الامین لے کر آیا، اس کو ہم نے آسان کر دیا تذکر کے لیے۔ حل من مدکر، یہ متذکر ہے۔ ذکر نصیحت، تذکیر کسی کو نصیحت کرنا، تذکر خود نصیحت اخذ کرنا، تعلیم کسی کو علم دینا، تعلم خود علم حاصل کرنا، تو تذکر خود ذکر حاصل کرنا، اور اس سے اس میں فاعل بنے گا متذکر، تے اور دال مل کر دال بن گئے ہیں مدکر۔ فہل من مدکر، ہے کوئی شخص کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرے؟ یعنی یہ قرآن مجید خزانہ ہے ہدایت کا، رہنمائی کا، کھلا چیلنج ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگلی صورت میں رحمان میں آیا جنہوں نے اس قرآن سے تذکر حاصل کر لیا ہو، اب وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس نسل انسانی کے گلے سرسبد ہیں۔ اب ان کے ذمہ کیا ہے؟ انہیں بیان کی جو صلاحیت دی گئی ہے، اس قرآن کو بیان کریں، عام کریں، پہنچائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور اس سے بڑی خدمت خلق کوئی نہیں کہ لوگوں کو قرآن پہنچا دیا جائے اور سکھا دیا جائے۔ اور جس کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ جو اقبال نے کہا، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیا بامن تو آموزم طریق شاہ بازی را۔ اے پرندے چھوٹے سے، اگر ایک قطرہ خون بھی تیرے جسم میں ہے اور ایک مٹھی بھر پر بھی تجھے اللہ نے دے رکھے تو آؤ کہ میں تمہیں شاہبازی کے طریقے سکھاؤں۔ اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے، قوت بیان دیا ہے، تو آؤ کہ میں سکھاؤں کہ قرآن کو بیان کرو، وافشو ہو، اسے عام کرو، 4 دانگ عالم تک پہنچاؤ اسے۔ اور اس کے بعد آخری آ گیا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون اللہم ربنا لا تجعلنا منهم۔ یہاں آ کر اگر آپ سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ کے مضامین کو جوڑیں گے تو یہاں آ کر وہ بات ختم ہو گئی۔ یہ گویا کہ ایک ضمیمہ ہے کہ وہ جو 3 قسمیں بیان کی تھی شروع میں، ایک ہے مقربین، ایک ہیں جو اصحاب المیمنہ ہیں، اور ایک ہے اصحاب الشمال ہے۔ اب ان کا آخری انجام ذرا دوبارہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اور اس سے پہلے موت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ ویسے ان 2 صورتوں کے بارے میں چند باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ یہ ایسا حسین جوڑا ہے قرآن کا، اس میں دونوں میں کہیں نبوت، رسالت، انباء الرسل، قصص النبیین کا ذکر تک نہیں ہے۔ شاید ہی ہوگا کوئی ایسا جوڑا، کسی نہ کسی رسول نبی کا ذکر جو ہے مکی صورتیں اور ان ذکر سے خالی۔ لیکن اس میں یا آخرت ہے یا اللہ کی قدرت، تذکیر بے آلاء اللہ، اللہ کی تخلیقی قوت کے حوالے سے۔ یہاں اور انداز تھا، یہ رحم مادر میں تم پرورش کرتے ہو بچے کی یا ہم کرتے ہیں؟ یہ مٹی کی تاریکی میں دانے کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ پانی بادلوں سے تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ یہ درخت جو ہے آگ درخت سے ہم نکالتے ہیں کہ تم نکالتے ہو؟ وہاں اور شکل میں تھا، آسمان کو اونچا کیا، زمین کو پھیلایا، اس میں یہ رکھ دیا، اس میں وہ رکھ دیا، درخت دریا چلا دیے۔ لیکن یہ کہ وہاں ابتدا میں قرآن کا معاملہ تھا، یہاں انتہا پر قرآن کا معاملہ۔ اس کے بعد وہاں تذکیر بآلاء اللہ تھا، یہاں اس سے پہلے تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ پھر وہاں تھا اہل جہنم کا تذکرہ، یہاں پہ اس کے بعد آیا ہے، اس سے پہلے آیا ہے جہنم۔ بالکل یہ آپ کو ریسیپروکل یا مرر امیج کی ترتیب ملے گی۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب جان پھنسلی میں آ کر پھنس جاتی ہے حلق میں،
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو تمہارا عزیز جا رہا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، ہے کوئی طاقت روک لینے کی؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس وقت تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ نحن سے مراد فرشتے ہیں، وہ جو جان نکالنے کے لیے آئے ہیں وہ یقیناً اس میت کے قریب تر ہیں، اس کی متوفی کے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تم واقعتاً ایسے ہی ہو کہ کسی کے قابو میں نہیں ہو، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہو، کسی اور کے مطیع نہیں ہو، ترجعونها إن كنتم صادقین، تو سچے ہو تو واپس کیوں نہیں لے لیتے اس جان کو؟ تمہاری پیاری ماں جا رہی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارا باپ جا رہا ہے، تمہارا بچہ جا رہا ہے، پھول جیسا بچہ، روک سکتے ہو؟ روکو اگر ہے تمہارے اندر تک۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ مرحلہ تو آئے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ پھر اگر وہ مرنے والا ہوگا مقربین میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے تو پھر راحتیں ہی راحتیں ہیں، ہر طرح کی روزیاں ہیں، خوشبوئیں ہیں، اور جنت ہے نعمتوں والی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ داہنے والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلامتی رہے تمہیں، دل جمی رکھو اصحاب الیمین کے بارے میں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتوں کے دسترخوان پھیلے ہوں گے، کوئی تشویش تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں میں سے اور بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو پہلی جو اس کی مہمان نوازی ہوگی وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور پھر جھونکا جانا ہے جہنم میں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، جان لو یہ یقینی بات ہے، شدنی ہے، ہو کر رہے گا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ سمجھو۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کرو اپنے اس رب کے نام کی کہ جو بہت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ ربنا العظیم۔ اب یہ 7 صورتیں ختم ہوئی کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا حسین ترین حصہ ہے ادبی اعتبار سے۔ اب جو ہے اس چھٹے گروپ کی جو مدنیات آ رہی ہیں یہ 10 صورتیں ہیں۔ سورہ یہ حدیث سے شروع ہو کر، اور یہ آخری صورت ہے سورہ 27ویں پارے کی، پورا 28واں پارہ پھر اسی طرح ان مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ ان صورتوں کے بارے میں چند باتیں پہلے نوٹ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تعداد صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ 10 صورتیں اور کہیں نہیں ہیں، چاہے طوالت کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے تو بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ 6.25 پارے، 1/5 قرآن ہے وہ، لیکن تعداد تو 4 ہے، یہاں 10 صورتیں جمع۔ نمبر 2 یہ کہ یہ سب مدنی دور کے نصف آخر میں نازل ہوئی ہیں، سوائے ایک کے سورۃ الحشر کے، یعنی سن 5 کے بعد۔ 10 سال ہے نا حضور کے ہجرت کے بعد مدینے میں قیام کے، 11ویں سال کے آغاز میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو سن 5 کے بعد نازل ہوئی ہیں سوائے ایک سورہ حشر کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سن 5 تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کا جو جذبہ ایمانی ہے اور جو ذوق شہادت اور جوش جہاد اور جذبہ انفاق تھا، اس میں کچھ کمی آ گئی تھی اوسط کے اعتبار سے۔ اس کو نوٹ کیجئے، اوسط کے اعتبار سے تعداد بڑھ رہی ہے، نیو کمرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان میں وہ جوش اور جذبہ تو نہیں ہے، ان کے اندر وہ ان کی تربیت کے مراحل تو نہیں گزرے ہیں جو مکے والوں کے تھے۔ نتیجہ یہ کہ اوسط جب نکلے گی تو وہ اوسط اب وہ نہیں ہے کہ جو پہلے تھی۔ یہی وجہ سورہ انفال میں آ گیا تھا، الان فیکم ضعفا، اب تمہارے اندر کمزوری ہے۔ پہلے 1 کے مقابلے میں 10 کا بھی معاملہ ہو سکتا، اب 1 اور 2 کا رہے گا معاملہ۔ یہ سورہ انفال میں اب پڑھ چکے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی ایک ضعف اوسط کے اعتبار، یہ نہیں کہ ابو بکر کے جوش میں کوئی کمی آ گئی تھی معاذ اللہ، یا عمر کے یا عثمان کے یا علی کے یا اور حمزہ کے، نہیں، حمزہ تو خیر شہید ہی ہو چکے تھے، لیکن اوسط۔ اس اعتبار سے ان صورتوں میں سب میں مسلمانوں کی کچھ کمزوریوں کی نشاندہی کر کے ان کو تھوڑی سی زجر، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ آپ کو اس میں مشترک ملے گا۔ اس اعتبار سے یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہے۔ ہم تو اس سے بھی 1000 درجے نیچے جا چکے،
اس حوالے سے چونکہ وہ ذرا وہ انداز جو ہے جو انہی صورتوں میں ہے، تو گویا کہ ہمارے لیے خصوصی اشتغال ہونا چاہیے، ہمیں خصوصی توجہ ہونی چاہیے ان صورتوں کے مضامین کی طرف۔ پھر یہ کہ ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں گے کہ چونکہ انسان جو ہے سہولت پسند ہے، اور ہم جیسے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ خلاصوں کی تلاش کیا کرتے ہیں، پوری کتاب کون پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے کہ اہم ترین مضامین جو قرآن مجید میں بڑی طویل بحثوں میں ہیں ان کے خلاصے یہاں رکھ دیے گئے۔ اب مکی قرآن کا سب سے بڑا مضمون کیا ہے؟ ایمان، حقیقت ایمان، ثمرات ایمان پر سورہ تغابن، کل 18 آیات اس مجموعے میں، جامع ترین سورت۔ مدنی قرآن میں کتنا لمبا مضمون؟ نفاق، کل 11 آیات پر مشتمل سورہ منافقون اس مجموعے کے اندر آ گئی۔ قتال اور جہاد، کیا کچھ اس کے اوپر بحثیں ہوئی ہیں، سورہ نساء میں ہے، آل عمران میں ہے، سورہ قتال میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، پھر سورہ احزاب میں ہے، غزوہ احزاب کے موقع پر کتنی بحثیں ہیں۔ 14 آیات پر مشتمل خلاصہ سورہ صف اس مجموعے میں آ گئے۔ بہترین مجموعے، بہترین خلاصے، جامع ترین وہ اس مجموعہ سور کے اندر ہے۔ ان تمام حوالوں سے سمجھیے کہ ہمیں خاص اپنی توجہ کا مرکوز بنانا چاہیے ان صورتوں کو۔ ان 10 میں سے 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے تسبیح باری تعالیٰ سے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمان اور زمین میں، ان کو المسبحات کہتے ہیں، تو ان کا اس میں خصوصی رنگ ہے، امتیازی شان ہے۔ 5 بغیر تسبیح کے شروع ہوتی ہیں، 5 تسبیح کے ساتھ، اور 2 کے جوڑوں میں ہیں یہ صورتیں، لیکن یہ کہ ان میں جو خاص اہتمام والی صورت ہے وہ مسبحات کی ہے، اور جو پہلی صورت ہے جو سب سے بڑی بھی ہے، 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، سورہ حدید، یہ ام المسبحات ہے۔ ان مسبحات میں بھی ان کی ماں، ان کی جڑ، ان کی اساس، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے تو سورہ حدید جو ہے ان مسبحات کی جان ہے ایک طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تفصیل میں میں نہیں جا سکتا، مجھے تیزی سے گزرنا ہے، لیکن ان صورتوں پر میرے 5 کیسٹس کا علیحدہ سیٹ بھی ہے، اس سے زیادہ کبھی مل جائے گا۔ یہ تو میرا خاص یوں سمجھیے سورہ حدید جو ہے، اس کے بارے میں آج سے کوئی 30 سال پہلے میں نے کہہ دیا تھا یہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ پر اس درجے انشراح مجھے اس وقت حاصل ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے لیکن اس وقت ظاہر بات ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن میں ہمیں بہت بس چند نکات پر اشارہ ہوگا۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ یہ نوٹ کیجئے گا، ابتدا میں 6 آیات اس صورت کی ہیں جو ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان بہت پرجلال انداز میں اور بہت اعلیٰ ترین علمی سطح پر ہے، لیکن اس میں 2 مرتبہ دہرایا ان الفاظ کو، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ جب بادشاہی اسی کی ہے تو تمہارے لیے کیا رہ گیا؟ خلافت۔ اگر تم نے بادشاہی کا دعویٰ کیا تو تم شرک کرو گے، کسی اور کی بادشاہی مان لی تو شرک کرو گے۔ بادشاہ تو وہ ہے، ہمارا تمہارا خدا بادشاہ تو وہ ہے، بادشاہ حقیقی، شہنشاہ دو سماوات۔ لہذا انسان کے لیے کیا ہے؟ خلافت۔ وہ لفظ اسی صورت میں آگے آ جائے گا۔ یحیی و یمیت، وہی مارتا ہے وہی زندہ رکھتا ہے، تم خود زندہ نہیں رہتے، خود نہیں مرتے، جیسے کہ مادیت کا ہم نے قول پڑھ لیا تھا کہ نموت و نحیا، ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں، نہیں، یحیی وہ زندہ رکھتا ہے، و یمیت وہ مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے سب سے پہلا، وہی ہے سب سے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ پھر اور کچھ ہے؟ نفی ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ حقیقتاً موجود نہیں ہے، یہ سایہ سا ہے، سراب سا ہے۔ حقیقی وجود صرف اور صرف اللہ کا۔ کل ما فی الکون وہم او خیال او کوس فی المرایا او ظلال، کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے یا وہم ہے یا خیال ہے یا آئینے کے اندر جیسے عکس پڑ جاتا ہے یا کوئی سایہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ حقیقت تو وہی ہے، اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی۔ اب یہ مضمون بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو فلسفے اور تصوف کے بلند ترین مضامین ہیں وہ ہیں جو یہاں زیر بحث آئے،
اور امام راضی یہاں آ کر ایسے کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ مقام بہت گہرا ہے، بہت عمیق ہے، بہت باروب ہے، پرجلال ہے، مہیب. بس یہی سمجھ لیں وہی وہ ہے، باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جب اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن وہ، تو کوئی چیز اسے چھپی ہوئی ہے نہیں، وہ ہر چیز کا عالم ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے پیدا کی آسمان و زمین 6 دنوں میں. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ زمین میں گھستا ہے اور جو کچھ کہ اس سے نکلتا ہے. بیج گرا ہے درخت سے اور وہ زمین کے اندر چلا گیا ہے، ادھر سے پانی کا قطرہ آیا ہے بارش کا اور زمین کے اندر گیا ہے، اسی سے پھر نکلتا ہے وہ پودا. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں. وهو معكم اينما كنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. والله بما تعملون بصير، اور جب وہ ہر جگہ تمہارے ساتھی ہے تو وہ تو چشمدید گواہ ہے ہر شے کا، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خود دیکھ رہا ہے. یہ رپورٹیں جو سورہ قاف میں آئی ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ تو تمہارے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فرشتہ رپورٹ دے تو اسے معلوم ہوگا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو براہ راست خود چشمدید گواہ ہے. پھر دیکھیے دوہرا کر رہا ہے اس کو، لہو ملک السماوات والارض. بڑی اہمیت ہے اس کی، اس لیے کہ یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. بادشاہی اس کے لیے ہے، اور اگر اس کے لیے بادشاہی نہیں ہے تو بغاوت ہے، اور اس بغاوت کا فروغ کرنا اس کے وفادار بندوں کا فرض منصبی ہے، فرض عین ہے. نہیں کرتے ہیں تو بے غیرت ہے، غدار ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہماری نگاہوں میں نہیں. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، اسی کے لیے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور تمام معاملات بالآخر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یہ 6 آیتیں ہیں. یولج اللیل فی النہار، وہی پرو لاتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں. وہو علیم بذات الصدور، اور جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. یہ 6 آیات ہیں، انہیں کمپیئر کریں گے تو سورہ، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مدنی قرآن میں سورہ حدید، مکی قرآن میں سورہ شورى. مکی قرآن ڈبل ہے مدنی سے، بالکل یہی نسبت اس میں بھی ہے. اس کی 29 آیات ہیں، اس کی 53 آیات ہیں. وہاں شروع کی 12 آیات ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ پر، یہاں 6 آیات ہیں. اس کے بعد وہاں وہ آیت آئی یقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اب یہاں کون سی آیت آ رہی ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اللہ تو ہے جو کچھ بھی ہے، ان 6 آیات میں اس کی شان بیان کر دی گئی. وہ ہے، کوئی مانے تب بھی ہے، نہ مانے تب بھی ہے. تمہاری نجات کا دار و مدار، تمہاری کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ جو اس کے 2 تقاضے ہیں وہ پورے کرو. وہ 2 تقاضے کیا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور دوسرا تقاضا انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خلافت کا لفظ آ گیا. اور کھپا دو، لگا دو، خرچ کر دو ان سب چیزوں کو جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا، دے دو. اس کی بھی ہوئی ہے، تم کہیں سے لے کے تو نہیں لائے. اپنی تمہاری یہ جان جو ہے، یہ زندگی جو ہے، یہ خانہ ذات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا کردہ مستعار ہے. یہ ہاتھ ہمیں خلافت عطا ہوئی ان ہاتھوں کی کہ ہم جدھر چاہیں استعمال کر لیں، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو خیانت ہو جائے گی، مرضی کے مطابق کریں گے تو امانت ہے، خلافت کا ادا ہو جائے گا. جو کچھ بھی ہے ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور کھپا دو، خرچ کر دو، سب کر دو، انفاق. اب دیکھیے کس طرح سائنٹیفک ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. تو جو یہ 2 تقاضے پورے کر دیں، ایمان لے آئیں جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور خرچ کر دیں جیسا کہ خرچ کرنے کا حق ہے، لهم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اب ان میں سے ایک پر 2 آیتیں آئیں گی ڈانٹ ڈپٹ کے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایمان کیوں نہیں پختہ رکھتے اللہ پر؟ تمہارا یہ ایمان ڈھیلا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایمان بے جان کیوں ہو رہا ہے؟
وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، ابھی تو رسول موجود ہے تمہارے مابین جو تمہیں آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان رکھو۔ وقد اخذ میثاقکم، تم سے وہ عہد و قول و قرار بھی لے چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو، مومن ہو۔ ایک قول و قرار کر کے تم اللہ سے دنیا میں آئے تھے، الستو بربکم قالوا بلی، اور ایک جب تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تو ایک قول و قرار اور ہو گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب پیچھے کہاں جاؤ گے؟ ہاؤ گوئنگ بیک؟ کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا۔ اگر تم قد اخذ میثاقکم، اللہ تو تمہیں، آپ پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اس میثاق کو یاد رکھنا جس میں اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے، اگر تم مومن ہو۔ تم تو جکڑے گئے ہو، پابند ہو گئے ہو، اس کو تم سمعنا وَأَطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اب اس کے بعد یہ کہ اگر واقعی تمہیں دل میں محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کا خلاصہ ہے، کمزوری ہے، تو کہاں سے ملے گا یہ ایمان؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، وہی ہے جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تو تمہارے حق میں بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے، مہربان ہے۔ قرآن موجود ہے، یہ ہے وہ دہتی ہوئی بھٹی، اس سے استفادہ کرو گے تو ایمان حاصل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہی بات سورہ شورى میں آئی تھی کہ اے نبی آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس کتاب کو ہم نے نور بنا کر اتارا آپ پر، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اب وہی بات یہاں اہل ایمان کے سامنے رکھ دی۔ اگر اپنے ایمانی جذبات میں تمہیں کچھ سرد بہری سی نظر آ رہی ہے، کچھ نظر آتا ہے کہ اوپر کو اوس آ گئی ہے، کوئی برف پڑ گئی ہے، تو ذرا ایمان سے، قرآن کے ذریعے سے اس ایمان کو تازہ کرو۔ اچھا اب تھا دوسرا مطالبہ خرچ کرنے کا، ایمان لاؤ، کیا ہو گیا تم ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اور اگر کمی محسوس کرتے ہو تو قرآن کی طرف رجوع کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت بالآخر تو اللہ ہی کے لیے رہ جانی ہے۔ جو آج تمہارے پاس ہے وہ کل تمہاری اولاد کے پاس ہوگا، پھر اس کو اولاد کے پاس کچھ ہوگا تو ویسے بھی ہو سکتا ہے وہ اولاد اڑائی دے، برابر کر دے، آخر میں کس کے لیے رہ جائے گا یہ سب کچھ؟ یہ تو چینجنگ ہینڈس، دیٹس آل، فائنل۔ وارث کون ہے؟ الوارث تو اللہ ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، دیکھو تم میں سے وہ لوگ جو فتح سے پہلے جنہوں نے خرچ بھی کیا اور قتال کیا اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں قتال نکل آیا، حالانکہ اب تک قتال کا لفظ نہیں آیا تھا، لیکن انفاق جو ہے انفاق مال بھی ہوتا ہے اور انفاق نفس بھی ہوتا ہے۔ انفاق کے معنی لگا دینا، کھپا دینا، خرچ کر دینا، مال کا خرچ کر دینا، اس کو ہم انفاق کے نام سے جانتے ہیں۔ جان خرچ کر دینا یہ بھی انفاق ہے۔ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، پیسے مک گئے، تو نفق کا لفظ دونوں پر آتا ہے۔ انفاق، جان کا خرچ کرنا بھی انفاق جان ہے، مال کا خرچ کرنا بھی انفاق مال ہے۔ اور آج کی اکنامکس میں تو یہ دونوں چیزیں برابر ویسے ہی ہیں۔ پیسہ ہو تو آپ لوگوں سے ان کی صلاحیتیں خرید سکتے ہیں، ان کے اوقات خرید سکتے ہیں، اور آپ اپنے صلاحیتوں اور اپنے اوقات سے پیسہ بنا سکتے ہیں۔ یہ انٹر کنورٹیبل یہ کوموڈیٹیز ہیں۔ لہذا جان بھی آ گئی۔ جن لوگوں نے پہلے فتح سے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا وہ برابر نہیں ہے ان سے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے کہ بعد میں انفاق اور قتال کیا فتح کے بعد۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یعنی اس میں اشارہ ہو رہا ہے اگر حالات تمہیں نامساعد نظر آئیں تو بجائے اس سے پریشان ہونے کے خوش ہونا چاہیے کہ اپنی قیمت زیادہ لینے کا وقت ہے یہ اللہ سے۔ نامساعد حالات میں اگر ہم اللہ کو دیں گے کچھ، اللہ کے لیے جان ماریں گے تو ہمیں اس کا یہ ثواب زیادہ ملے گا بنسبت یہ کہ سازگار حالات کے اندر اس اتنی ہی معیار کے اندر جو بھی انفاق ہوگا اس کا اجر کم ہو جائے گا۔ تو یہ تو تمہارے لیے موقع ہے، چیلنج فار یو۔ تو یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، باقی یہ کہ اللہ کا اچھا وعدہ ہے سب سے۔
خواہ وہ بعد میں قتال کیا یا بعد میں کیا، پہلے انفاق کیا یا بعد میں کیا، اچھا وعدہ سب سے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ باہمت شخص، یہ وہی انداز ہے جو غالب کا ہے، کون ہوتا ہے حریف میں مرد رفقن عشق ہے مقرر میرے ساقی پہ، لب ساقی پہ صلاح میرے بعد، کون ہے وہ جو ہمت والا جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، یہاں دے اللہ کو اس کے دین کے لیے دے، انفاق فی سبیل اللہ اللہ کو قرض حسنا ہے، اس لیے دین اس کا ہے، اس دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اس کی حکومت قائم کرنی ہے، تو گویا کہ اس کے نام آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ قرض دے رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، یہ قرض حسنا وہ ہے کہ جو بہت نہیں بھی ہوگی بہت اس میں، اور اجر کریم بھی ملے گا۔ اب نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدان حشر کا۔ میدان حشر کے بہت سے مختلف مراحل ہیں، قرآن مجید میں کہیں کوئی مرحلہ آیا کہیں کوئی مرحلہ آیا ہے۔ ایک نقشہ جو سورہ حدید جو پہلی صورت ہے ان میں، اور سورہ تحریم جو آخری صورت ہے، دونوں میں کھینچا گیا ہے کہ کوئی ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں کہ مومن صادق اور منافقوں کو علیحدہ کرنے کے لیے چھلنی لگے گی، اور وہ ایسی ہوگی کہ کوئی جہاں تاریکی میں بہت پتلے راستے پر سے گزرنا ہوگا، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، اس کے نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، لیکن یہ کہ اس پر سے چلنے کے لیے روشنی ملے گی ان کو جن کے دل میں ایمان تھا اور نیک اعمال لے کر آئے تھے۔ کسی کی روشنی ہوگی ٹارچ جتنی، وہ بھی بہت غنیمت ہوگی کہ ٹارچ تو ہے، راستہ تو دیکھ رہا ہے آدمی۔ کسی کو اتنی ملے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی روشنی جو ہے مدینے سے صنعاء تک پہنچ جائے گی، ابو بکر کی روشنی وہ ہوگی۔ لیکن جب اہل ایمان کو روشنی ملے گی وہ تو اپنا راستہ طے کر جائیں گے، منافقین کے پاس وہ ایمان نہیں تھا، لہذا وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے جہنم میں گرتے جائیں گے۔ پھر وہ پکاریں گے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، دنیا میں تمہارے ساتھ رہے، نمازیں پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، بلکہ عبداللہ ابن وہی کہے گا میں تو چودھری تھا کھڑا ہو کر، پہلے میں کہا کرتا تھا کہ ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کیا ہوا تم آگے نکل گئے، ذرا ٹھہرو ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ تب ان کے بعد حقیقت واضح کی جائے گی۔ پھر یہاں ایک بڑی پروفاؤنڈ آیت آ رہی ہے کہ جس میں نفاق کے جو اندرونی مراحل ہیں، اندر یہ نفاق کیسے پروان چڑھتا ہے، ایک تو ہے اس کے بیرونی مظاہر، وہ سورہ منافقون میں آئیں گے، جو درجہ بدرجہ انسان منافقت پہ آگے بڑھتا ہے، اور ایک ہے اندرونی طور پر نفسیاتی اس کی کیفیت، وہ بیان ہوئی ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف، آگے دل والا نور ہوگا ایمان والا، اور داہنی طرف اعمال صالحہ کا نور۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنتوں کی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے ذرا ٹھہرو، انتظار کرو، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اگر لوٹ سکتے ہو۔ فالتمسوا نورا، پھر ڈھونڈو روشنی، یعنی یہ روشنی یہاں نہیں دی گئی ہے، یہ دنیا سے کما کر لائی گئی ہے۔ دنیا سے ایمان لے کر آئے تھے تو ان کے پاس وہ روشنی ہے، دنیا میں اعمال صالحہ کمائے تھے تو اس کی روشنی ہے۔ اب اگر ممکن ہے تو لوٹ جاؤ دنیا میں، واپس جا کر دوبارہ تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اسی گفتگو کے دوران ان کے درمیان ایک فصیل حائل ہو جائے گی، جنت والے نکل گئے آگے، وہ جنت میں داخل ہو گئے، فصیل راستے میں حائل ہو گئی۔ باطنہ فی الرحمہ، اس فصیل کے اندر کی جانب رحمت خداوندی کا ظہور ہوگا، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی طرف جو ہے ادھر یہ عذاب الہی کا نزول شروع ہو جائے گا۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلی، اہل ایمان کہیں گے تھے ہمارے ساتھ، تم کوئی شک نہیں، دنیا میں تمہیں بھی مسلمان سمجھا گیا، ولکنکم، اب گنیے، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، خود ڈالا۔ کیا مطلب؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تم نے اپنے اموال اور اولاد کے ساتھ، شغلتنا اموالنا واہلونا، یہ ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں، تمہاری محبت اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور مال و اسباب دنیاوی کے ساتھ اتنی بڑھی کہ پھر تم دین کے بارے میں چھٹک کر کھڑے رہ گئے۔
فتنتم انفسکم وتربصتم، یہ ہوتا چھٹک کر کھڑے رہ جانا، بڑھوں نہ بڑھوں، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر۔ ایمان تقاضا کرتا ہے بڑھو آگے، کھیلو جان و مال کی بازیاں، اور حفاظت جان و مال جو ہے وہ کہتی ہے نہیں رکو، بچ جاؤ، تو تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ بس تب تم، جس کے نتیجے میں تھوڑی سی پونجی جو ایمان کی تھی بھی تو اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھ گئے، وغرتکم الامانی، اور پھر تمہیں دھوکہ دیا تمہاری خواہشات نے۔ اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اس دھوکے باز نے اللہ پر۔ اللہ بڑا شفیق ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، اس کا دھوکہ دے کر تمہیں تھپکیاں دے دے کر سلاتا رہا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا بہکو مگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ یہ ہے مراحل ایمان سے دفاع کی پسپائی میں۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، آگے چل کر آ جائے گا، سورہ منافقون میں بھی آ جائے گا، اور پھر سورہ تغابن، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تو فتنہ ہے۔ ان سے بس ایک حد تک معاملہ رکھنا چاہیے، محبت کا بھی اور دلی تعلق کا بھی، ان کے حقوق جو ادا کر دے کرو، اس سے آگے وہ جو اقبال نے کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان و وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ اور وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وہی تربص کا لفظ یہاں پر آیا ہے، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، فدیہ دینے کو کسی کے پاس کیا ہوگا، لیکن ایک نفی کا انداز ہے، اور نہ کافروں سے، یعنی اب تمہارا دنیا میں تم مسلمان اہل ایمان کے ساتھ تھے، یہاں تمہارا ساتھ کفار کے ساتھ ہے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری کارساز ہے، مددگار ہے، دمساز ہے، غمخوار ہے، جو اس سے کہنا دکھ درد اسی آگ سے کہو، بئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ حقیقت واضح ہو گئی تو اب چونکانے کے انداز میں اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ کیوں تاخیر و تعویق میں پڑے ہوئے ہو، کیوں نہیں چھلانگ لگاتے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت نہیں آ گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے حق نازل ہو چکا ہے اس کے سامنے؟ لیت و لال، تاخیر و تعویق، ذرا یہ کام کر لوں تو بس فارغ ہو جاؤں تو پھر دین کے کام میں لگ جاؤں گا، ذرا بس یہ مسئلے ہیں یہ حل ہو جائیں، اور کار دنیا کسے تمام نہ کر، دنیا کا کام کسی کا کبھی مکمل نہیں ہوتا، موت آ جاتی ہے، کام کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو چونکانے کے انداز میں سورہ شورى میں آئی تھی، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، اللہ نے میزان اور کتاب اتاری، اس کا حق ادا کرو، میزان کو نصب کرو، کتاب کو نافذ کرو، اور کیا پتا قیامت سر پر آئی کھڑی ہو، مہلت تمہارے پاس کم ہو۔ میں نے عرض کیا تھا ایک قیامت تو ہے پوری اس کائنات کی، اور ایک قیامت ہے میری اور آپ کی، وہ تو موت ہے میری اور کیا پتا وہ سر پر منڈلا رہی ہو، کس برتے پر، کس توقع پر، کس امید میں انسان مؤخر کرتا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان پر ایک طویل عرصہ گزر گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بڑی تعداد اب فاسقوں پر مشتمل ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، لیکن مایوس نہ ہو، جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو بھی اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا کرتا ہے۔ مردہ پڑی ہوتی ہے زمین، پھر وہ بے آب و گیاہ کے اندر پھر جو ہے ہریاول اور سارا نباتات، لہذا مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی زمین کو بھی حیات تازہ دے سکتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، وہ آگے آ رہا ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ علم الطریقات کیا ہے
اس زمین کے اندر، دل کی زمین میں مال کی محبت جو ہے، یہ ہے اصل میں کہ جس نے اس کو بنجر بنا دیا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے، قرض حسنہ کے ذریعے سے کھینچ کھینچ کر اس گندگی کو نکالو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یضاعف لہم، ان کے لیے وہ چیزیں دگنی بھی کی جائیں گی، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے ہوگا بہت ہی باعزت اجر۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اب جو یہ صدقہ اور خیرات کر کے اپنے دلوں کی اس زمین سے کشت قلوب جو ہے اس سے اس نجاست کو نکال کر اب ایمان کا بیج ڈالیں گے، تو اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، تو یہ ایمان اب لہلہاتی ہوئی کھیتی بنے گا، فصل آئے گا، بہار آئے گا، پھر اپنے اپنی مزاج کی مناسبت سے صدیقیت کا مقام اور شہادت کا رتبہ جو چاہو حاصل کرو، پھر بڑھو گے، پھر آگے جاؤ گے۔ یعنی بریک لگا ہوا ہے، مال کی محبت کا بریک، یہ بریک کھولو گے، ورنہ آپ ایکسیلریٹر کے اوپر پاؤں دباتے جا رہے ہیں تو گاڑی تو نہیں چلے گی، بریک لگا ہوا ہے بھائی، بریک کھولو۔ بریک کیا ہے؟ مال کی محبت، اس کو نکالو، صدقہ اور خیرات اور اللہ کو قرض حسنہ دے کر۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا، نور بھی ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا تو وہ لوگ ہیں جہنم والے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، اب یہ جو حیات دنیاوی ہے جس کے ہم سب کے سب بہت ہی عاشق ہیں، دن رات اس کے لیے ایک کیے ہوئے ہیں، اس کی حقیقت بیان کی کہ اس کے کچھ مراحل ہیں، اور مختلف مراحل میں مختلف چیزیں جو ہے انسان کی توجہ کا مرکوز بن جاتی ہیں، مرکز بن جاتی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی لعب، کھیل ہے، بالکل بچپن ہے تو کھیل کے سوا کسی چیز سے دلچسپی ہے ہی نہیں، نہ کوئی ذمہ داری، کھانا پینا بھی ماں باپ جانے، کوئی بحث نہیں۔ ولہو، ذرا اس سے آگے ٹین ایجر سٹیج میں آتے ہیں تو اب وہ کھیل جو ہے معصوم کھیل نہیں رہتا، اس میں کچھ لذتیت جس کو کہتے ہیں، سینشول گریٹیفیکیشن، وہ لہو جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زینت، زیبائش، آرائش، اچھا لباس، فیشن کے مطابق، دکھ سکھ سے درست ہو انسان، بہت کانشیس ہوتا ہے آدمی۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ذرا اور آگے گئے پوری قوت کو آئے تو فخر، نسل پر فخر ہو رہا ہے، جائیداد پر فخر ہو رہا ہے، زمینداری پر ہو رہا ہے، اپنے اقتدار پر ہو رہا ہے۔ تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اور جب ذرا عمر ڈھلنی شروع ہوئی، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اب مال اور اولاد کی بہتات کی طلب سر پر سوار ہے، اور یہ تکاثر ختم نہیں ہوتا جب تک کہ انسان قبر کے اندر اتار نہ دیا جائے۔ وہ لوگ بھی کہ جو ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی قبروں کے اندر، اور جن کے پاس اتنا کچھ ہے کہ 8 پشتوں تک بھی کھائیں تو ختم نہ ہو، ان کی بھی بہتات کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر تمہیں غافل کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ یہ مختلف مراحل پر انسانی زندگی کی نفسیاتی جو ارتکاز ہوتا ہے جن چیزوں پر، کمثل غیث، مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش برستی ہے، فاعجب الکفار نباتہ، تو جو کاشتکار ہے اسے بہت اچھا لگتا ہے جب سبزہ زمین سے نکلتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ سبزہ یا فصل جو ہے پوری طاقت کو پہنچتی ہے، فتراہ مصفرہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے فصل، ثم یکون حطاما، پھر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، پھر چورا چورا جب فصل کٹ جاتی ہے، گندم کی فصل کٹ گئی تو کیا رہ گیا وہاں؟ کچھ تنکے جو ہیں ادھر اڑتے پھر رہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں، اس کے بعد وہ بچہ جوانی کو آتا ہے، پھر اس بچہ کے اس کے اوپر بڑھاپا آتا ہے، چہرے پر جھڑیاں پڑتی ہیں، بال سفید ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے قبر میں اتر کر پھر وہ مٹی میں مٹی ہو گیا۔ یہ سائیکل ہے ایک، وہ جو پلانٹ سائیکل ہے وہ چند مہینے کا ہے، ایک فصل جو ہے پیدا ہوئی، کاٹی، ختم ہوئی، پھر اگلی فصل، پھر اگلی فصل، وہ سائیکل چل رہا ہے۔ اور یہ جو انسانی زندگی کا یہ 50، 60، 70 برس کا ہے، فرق تو یہی ہے، کوانٹیٹیٹو ڈفرنس ہے، کوئی اور فرق تو نہیں۔ لیکن فرمایا یہ تو ہے دنیا کی زندگی کا چلن، یہ تو ہو جانا، ہر ایک کو گزرنا ہے اس سے، نبی بھی گزرے گا اس سے، ولی بھی گزرے گا، شیطان بھی گزرے گا، بدماش بھی گزرے گا، شریف بھی گزرے گا، یہ تو سائیکل ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں اب یا تو عذاب ہے بہت سخت،
یا پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور اس کی رضا ہے. یہ دو اب وہاں جا کر راستے علیحدہ ہو جائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. آخرت سے اگر اس نے تمہیں غافل رکھا تو اس سے بڑا دھوکے باز اور کون ہوگا؟ اصل وہ ہے یہاں کا چکر تو چل ہی جانا ہے. غریب کا بھی وہ سائیکل پورا ہو جائے گا، چاہے وہ کہیں فٹ پاتھ پر سوتا رہا ہو، اور بادشاہ بھی چاہے وہ گدیلوں پر رہا ہو اور کہیں رہا ہو اور ایئر کنڈیشن کمروں میں رہا، اسے بھی آخر مرنا ہے، قبر میں جا کے مٹی ہو کر مٹی ہو جانا ہے. یہ سائیکل تو انیویٹیبل ہے ہر ایک کے لیے. البتہ وہ فرق ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. دوڑو بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے. وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ فراہم کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو چاہے گا دے گا. ثابت ہو رہا ہے صرف اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ حضور نے فرمایا کوئی انسان محض اپنی نیکی سے اور اپنی جنت سے اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ رحمت خداوندی ساتھ نہ دے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، لیکن اللہ کا فضل بھی وہ جو اندھا باٹے ریوڑیاں والی بات نہیں ہے، وہ ہوگا حکمت کے ساتھ. کون اس کے فضل کا حقدار ہے؟ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر صاحب فضل کو جو مستحق فضل ہوگا اسے فضل عطا کرے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. اب اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ کی خلافت کا نظام قائم کرنا، تن من دھن اس میں لگا دینا، یہ آسان کام نظر نہیں آتا ہے، اس میں مشکلات بھی آنے والی ہیں. تو فرمایا ان مشکلات کے بارے میں ایک فارمولہ جان لو. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا. نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں کیا پڑنے والی شے؟ کوئی وبا آ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی اور سیلاب آ گیا، یہ تو ہو گئی عرضی اور سماوی جو ہے آفات. اور ایک یہ کہ آپ کی جان میں کوئی بیماری ہو گئی، کوئی تکلیف ایسی آ گئی، حادثہ ہو گیا. جو بھی پڑھنے والی ہے چاہے وہ زمین میں پڑھے چاہے تمہاری جانوں میں پڑھے، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، وہ ایک کتاب میں پہلے سے درج ہے، اس سے قبل کہ ہم اسے ظاہر کریں. یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے طے شدہ ہے، ہونا ہے لازماً. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اس علم کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، کہ جو چیز بھی تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، چھن جائے، جس سے محروم ہو جاؤ، اس پر افسوس نہ کیا کرو. اللہ کی مرضی، اللہ کی دی ہوئی شے تھی، اللہ نے لے لی، افسوس کا کیا کام؟ اور اس لینے میں ہماری کوئی حکمت ہوگی ہمارے لیے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، درانے کو اسی میں تمہارا خیر ہو. وہ بچہ جو حضرت خضر نے کہا تھا کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو اپنے والدین کے لیے سہانے روح ہو جاتا، اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کو اور سعادت مند بیٹا دے گا ان والدین کو. یہ نیک والدین ہیں. وہ والدین رو رہے ہوں گے ہمارا اکلوتا بیٹا تھا، اللہ نے چھین لیا. اس اعتبار سے تمہاری سوچ اور ہے، لیکن جب تم جان لو کہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کر رہا ہے، علم کامل کی بنا پر، حکمت بالغہ کی بنا پر، بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو پھر رنج کس بات کا؟ لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھن جائے، ہاتھ سے جاتا رہے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ دے دے اس پر خوشیاں نہ منایا کرو، بہت زیادہ اترایا نہ کرو، کیونکہ وہ جو دیا ہے اس کا حساب بھی لے گا. وہ تو اصل میں جیسے کہ اکاؤنٹنگ میں ہوتا ہے کہ جو کیپٹل ہوتا ہے وہ در حقیقت لائبلٹی اس کے کھاتے میں آتا ہے، وہ ایسٹ نہیں ہوتا. حساب دینا پڑے گا آپ کو، ہم نے یہ کچھ تمہیں دیا تھا، تم کیا کر کے لائے ہو. تو اس میں فرحت کا ہے کہ اترانا کا ہے، اٹس اے لائبلٹی، یو ول ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو کہ جو اترانے والے ہوں اور بڑائی مارنے والے ہوں. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی پیٹھ موڑ لے گا تو وہ جان لے کہ اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے. اب وہ آیت آئی ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے اور ایک اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے.
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ کوئی ہمارا مشغلہ نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں تھی ہماری جو ہم نے کھیل کو کیا، وہی نبیوں کو بھیج کر یہ کس لیے کیا؟ اٹ واز ناٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی۔ نبیوں کا بھیجا جانا، معجزے دینا، کتابیں دینا، میزان اتارنا، یہ سب اس مقصد کے تحت ہے کہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، طاقت۔ 4 کتابیں عرشوں آئیں، 5واں آیا ڈنڈا۔ طاقت کی ضرورت ہے اس دنیا میں۔ شرارت، ظلم، ایکسپلائٹیشن محض وعد و نصیحت سے کبھی ختم نہیں ہوئی۔ نیک سرشت لوگ ان میں سے کچھ نکل آئیں گے، لیکن بحیثیت مجموعی آپریسرز، ایکسپلائٹرز، وہ کبھی بھی محض وعد و نصیحت سے کبھی جو ہے باز نہیں آئے، کبھی پوری انسانی تاریخ۔ طاقت کا استعمال آخری سٹیج میں جا کے ناگزیر ہوتا ہے۔ وعظ سے، نصیحت سے، دعوت سے سارے عناصر کو کھینچ لو، جمع کرو، منظم کرو، مرتب کرو، طاقت بناؤ اور دے مارو۔ جب تک یہ دے مارنے کا عمل نہیں آئے گا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، حق کا کوڑا جب تک باطل کے سر پر نہیں پڑے گا اس کا دماغ نہیں نکلے گا باہر۔ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا قرآن ڈزنٹ مینس اٹس ورڈز، ہم باتیں کریں گے تو ذرا کترا کے ایسی بات تو نہیں کہنی چاہیے، یہ صاف ہم کہہ دیں، قرآن صاف کہہ رہا ہے۔ جو لوگ اس عدل و قسط کے نظام کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بنے، ان کے سر کچلنے ہوں گے اس لوہے کے ساتھ، اگر تو عدل قائم کرنا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، سورہ توبہ، سورہ حج میں آپ پڑھا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں بڑی سخت جنگ کی صلاحیت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور بھی منفعتیں ہیں۔ کوئی پھکنی، توا، پرات، چمٹا یہ بھی بنا لیتے تھے۔ وہ تھے کہہ رہا ہوں، تو چمٹوں کا دور ہی گزر گیا، نہ توا رہا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ غَيْبَ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسولوں کی۔ اللہ نے نظام عدل و قسط دے دیا ہے، اسے نافذ کرو، اور جو اس کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے ان کے سر کچلو۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ اس دین کو نافذ کرے، ان کے مددگار بنو، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو غیب کے اندر رہتے ہوئے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مددگار بن کر اٹھیں گے وہی ہیں جو اللہ کے وفادار بننے ہیں۔ باقی تو کہتے رہے زبان سے، ہر کسے ازل نے خود شد یار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا یار، میرا دوست، میرا عاشق بنا بیٹھا ہے۔ بس درون من نجست اسرار من، میرے اندر سے کسی نے میری راز کو تو پانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کیا چاہتا کیا ہوں۔ علامہ اقبال شکوہ کر رہے ہیں، ہر کسے ازل نے خود شد یار من، بس درون من نجست اسرار من۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے میرے عاشق بنے پھرتے ہیں، اور وہ کہیں گپھاؤں میں بیٹھے ہیں، کہیں وہ غاروں میں بیٹھے ہیں، وہ باطل دندرا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، انسان جو ہے بھوکا مر رہا ہے، اور ایک طرف دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ والے جو ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ تو میرا طریقہ نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھ لیجئے، یہ بھی کلائمیکس، جیسے کہ میں نے سلوک کے قرآنی کا کلائمیکس آج بیان کیا آپ کے سامنے۔ دیکھیے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھی تھی اللہ کی صفت کیا ہے، قائما بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ عدل کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ آگے چل کر سورہ نساء میں آیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ عدل کو اور قسط کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر۔ سورہ مائدہ میں آیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، وہی بات دوسرے انداز میں، کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے حق میں گواہ بن کر
اور قسط کے گواہ بن کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہاں بات آ گئی، ہم نے رسولوں کو بھیجا اس لیے بھائی، کس لیے بھیجا؟ کتابیں کیوں نازل کی؟ پڑھو اور ثواب لے لو، ختم قرآن کر لو اور دعائیں مانگ لو اور سمجھ لو بس بیڑا پار ہو گے۔ یہ کتاب آئی ہے، اسے قائم کرو۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہ سورہ مائدہ میں پڑھا کہ نہیں؟ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مجھ سے دعا کرنے کا تمہارا منہ نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے میری کتاب کو جو میں نے تمہیں دی۔ Who are you to speak to me? Who are you to address me? یہ ہے دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، جہاں سورہ شورى میں فرما دیا گیا حضور سے بھی کہہ دو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو میں واعظ بن کر نہیں آیا، واضح نصیحت کے ذریعے سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آیا ہوں عدل قائم کرنے کے لیے۔ یہ ہے کلائمیکس اس سورہ مبارکہ کا، اور یہ پھر واحد کی شکل میں، یہ تو آیا ہے جمع رسولوں کے باب میں، یہ قاعدہ کلیہ جو تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا ہے واحد کی شکل میں آئے گا سورہ صف میں، اور اس پر جا کر یہ مضمون اپنے پوری تکمیل کو پہنچے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔